أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلم کھلا نشانیوں کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتارے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس کے اندر سخت جنگی صلاحیت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی آزمائیں کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ سورہ حدید کی یہ 25ویں آیت سب سے اہم آیت ہے۔ اسی کے اندر الحدید، حدید کے معنی لوہا، اس کا تذکرہ ہے، اور اسی پر سے اس سورت کا نام ہے سورہ حدید۔ یہ اس سورت کی اہم ترین آیت ہے۔ اس آیت کے اندر چند باتوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا انسان کی رہنمائی کے لیے، کہ انسان کا رہن سہن کیسا ہو، کیسے عبادت کرے، کیسے لوگوں کے ساتھ ملے جلے، ان تمام باتوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول بھیجے۔ تو ان رسولوں کے بھیجنے کا کیا مقصد تھا، اس کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو کھلم کھلا نشانیوں کے ساتھ اتارا۔ قرآن میں بعض جگہوں پر تمام رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے، تو کہیں بعض آیتوں کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا اس کا بیان کیا ہے۔ جیسے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارسل رسولہ، اپنے خاص رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، ہدایت کی باتیں لے کر بھیجا۔ بعض جگہوں پر جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں 4 مقامات پر ایک ہی طرف سے آیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں سناتا ہے وہ رسول، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرتا ہے، لوگوں کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتیں یعنی سنت وغیرہ، یہ ساری چیزیں رسول سکھاتے ہیں۔ یہاں تمام رسولوں کے بھیجنے کا ذکر ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ایک زمانے میں جب انسانیت اتنی زیادہ ترقی کے اوپر نہیں تھی، اس زمانے میں لوگوں کی سمجھ الگ ہوتی، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، جیسے جیسے انسان کہ بھئی کسی زمانے میں دنیا میں نہ سونے چاندی کا وجود تھا، نہ کرنسی کا وجود تھا، لوگ ایک چیز دیتے تھے دوسری چیز لیتے تھے، ایسا بھی زمانہ تھا کہ صرف شکار پر گزارا کرتے، الگ الگ زمانہ تھا۔ اس لحاظ سے لوگوں کی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتے تھے۔ کوئی عام قانون کے خلاف بات تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں،
معجزہ عطا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ ایک تو قرآن. قرآن کے اندر فرمایا کہ کیوں آپ کو معجزہ نہیں دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا معجزہ یہی ہے، یہ قرآن کریم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آپ دیکھیے کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس کے حافظ ہیں، زبانی یاد، صدیوں سے اس کے اندر ایک نقطے کے برابر بھی فرق نہیں آئے. یہ اس کا معجزہ ہے. صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی قرآن کریم جس طرح تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے. ابھی چند دنوں پہلے ہی وہ ہر سال رمضان میں اس کی نمائش لگی. کشمیر میں ایک سریش ایبرول کر کے ایک غیر مسلم انڈیا میں قرآن کے سب سے زیادہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے ان کے پاس، اگر ذاتی طور پر کسی کے پاس تو سریش ابرول کر کے جموں کے، آپ اگر دیکھیں نیٹ کے اوپر تو بتائے گا، ان کے پاس 250 قرآن کریم، کوئی جہانگیر کے زمانے کا ہے، کوئی اورنگزیب کے زمانے کا ہے، کوئی اونٹ کے چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے، کوئی سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے. ایسے 250 قرآن ان کے پاس موجود ہے. تو وہ نمائش کے اندر ہر سال رکھتے. علی گڑھ کے اندر نمائش ہوتی ہے رمضان کے مہینے. تو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. خود آپ کی ذات ہی معجزہ. ابھی اس وقت دنیا میں اگر سب سے زیادہ نام کوئی رکھا جاتا ہے تو محمد. بالکل سب انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا والے مانتے. اس وقت 24 گھنٹے اگر دنیا میں کوئی نام گونجتا ہے تو محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد اللہ کا نام بھی ہوتا ہے ساتھ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. قرآن آپ کا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. تو یہاں یہ بات آئی کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا. ایک تو اللہ کی پہچان کروانا، توحید کو بتانا، یہ ساری چیزیں تو ہیں متعدد مقامات پر ذکر کی گئی. یہاں ایک اہم بات بیان کی گئی کہ رسولوں کے اتارنے کا مقصد لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کے اندر انصاف قائم ہو جائے. دین اسلام کا اہم مقصد انصاف کو عام کرنا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کوئی پڑوسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی پارٹنر کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، کوئی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرے، کوئی غیر مسلم مسلمان کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرے. لوگوں کے اندر انصاف، اور انصاف کی اتنی زیادہ تاکید ہے قرآن کریم کے اندر، اتنی اہمیت ہے کہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو مضبوطی سے انصاف کو تھامے رکھنا. اگر تم سچے پکے مومن ہو، ولو علی انفسکم، اگر گواہی تمہارے اپنے خود کے خلاف ہو تو بھی جھوٹ مت بولنا، کہہ دینا ہاں میں نے یہ کیا. ولو علی انفسکم او الوالدین، یا وہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، کسی بھی حالت میں انصاف کو مت چھوڑنا. تو اس آیت کے اندر جو اہم مقاصد بتائے گئے پیغمبر کو بھیجنے کے، اس میں سے ایک اہم مقصد ہے انصاف کو قائم کرنا. لائنیں یہ درمیان میں گھس گئے، اب یہ ناانصافی، تو وہاں بھی آپ انصاف کو تھامے رکھ، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم. جب قرآن کریم نے تعلیم دی انصاف، تاریخ ہمارے انصاف سے بھری پڑی. قاضی شریح تابعی تھی اور بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے عالم تھے. شریح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ان کی ملاقات نہیں ہو پائی. کوفہ کے اندر تھے، اس لیے ان کو تابعی کہا جاتا ہے، وہ صحابی نہیں ہے. ان کے انصاف کے واقعات سے کتابیں بنی. ایک واقعہ
علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب صفت الصفب اس کے اندر ان کے انصاف کا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قاضی شریح اور ان کا بیٹا کھانے کے لیے بیٹھے تھے اور بیٹے نے کہا ابا میرا ایک معاملہ فلاں آدمی کے ساتھ زمین کا چل رہا ہے، کیا ہے؟ تو کہا یہ پوزیشن ہے، اس طرح خریدی، یہ ہوا وہ ہوا، اگر اس میں میرے پاس یہ دلائل ہے، اگر اس میں میرے جیتنے کے چانسز مضبوط ہو تو آپ بتاؤ تو میں کیس رکھوں ورنہ نہ رکھوں عدالت میں۔ قاضی شرعی نے کہا کہ پہلی فرصت کے اندر کیس کو عدالت کے اندر رکھ دو۔ دوسرے ہی دن بیٹے نے جا کے کیس رکھا اور پھر کیس چلا اور قاضی شرعی نے بیٹے کے خلاف فیصلہ کیا کہ زمین میرے بیٹے کی نہیں ہے۔ تو پھر بیٹے نے شام کو پھر جا کر کہا ابا آپ نے کیوں ایسا کیا، پہلے سے مجھے بتا دیتے۔ تو کہا کیا قیامت کے دن میں گنہگار ٹھہروں؟ تو یہ چاہتا ہے میں انصاف کے لیے بیٹھا ہوں اور مجھے تعلیم دی گئی ہے انصاف کا۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے انصاف کا۔ انصاف ہر جمعہ میں ہم سنتے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ تو رسولوں کے بھیجنے کا ایک اہم مقصد ہے انصاف۔ اگر ماں باپ نے اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو بھی پوچھو گی، پڑوسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو بھی پوچھو گی، تو رسولوں کے بھیجنے کا ایک اہم مقصد ہے۔ تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ماذا خسر العالم، جس کا اردو ترجمہ ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، بڑی اہم تاریخی کتاب ہے۔ اور ابھی اسی سال رمضان سے چند ماہ پہلے ہمارے گودرا کے اکرام درگاہی صاحب انہوں نے اس کا گجراتی میں ترجمہ کیا، حالانکہ بہت مشکل کتاب ہے، بہت اچھا کام انہوں نے کیا۔ اس کتاب کے اندر مولانا علی میاں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہم لوگ کیسے انصاف کرتے، یہ سمجھیے تقریباً 1840 کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ کاندھلا اتر پردیش کے اندر، یہی مظفر نگر کے علاقے میں کاندھلا ایک شہر ہے، وہاں ایک زمین کے بارے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مسجد کے پاس ہے وہ زمین، مسلمان کہتے ہیں یہ ہماری ہے، غیر مسلم کہتے ہیں یہ ہماری ہے، اور یہ انگریز کی عدالت کے اندر گیا۔ انگریز نے ایک عرصے تک دلائل سنے لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایک پینل بناتے ہیں، ایک آدمی ہوگا مسلمانوں میں سے، ایک ہوگا ہندوؤں میں سے، اور وہ مل کر ہم کو رائے دیں گے، پھر ہم آگے کیس چلائیں گے، فیصلہ کریں گے۔ مسلمانوں نے مل کر، اس زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے مولانا عبد القدوس کاندھلوی، ان کو اپنا جج بنا، یعنی اپنا وکیل سمجھے بنایا، اپنا مشیر بنایا۔ ہندوؤں کے اندر تو میں ہوتی رہی اور کسی ایک آدمی پر وہ متفق نہیں ہو پائے۔ پھر مدت کا دن آ گئے، مسلمانوں سے پوچھا گیا بھئی تمہارا کون ہے؟ یہ ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ ہندوؤں کو پوچھا گیا بھئی ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے، بھئی کوئی تو کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، کہاں چلو یہ مولانا یہی، ہم ان کو بڑے مانتے ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مان لیں گے۔ اور مفتی عبد القدوس صاحب نے اس دن یہ فیصلہ سنایا کہ یہ زمین ہندوؤں کو دینی چاہیے، ہندوؤں کی۔ انگریز کی عدالت کے اندر یہ فیصلہ سنایا۔ آج بھی کاندھلا کے اندر مسجد ہے، درمیان میں دیوار ہے، بالکل پیچھے کی طرف وہ مندر آج بھی کھڑا ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہندوؤں کو ملنی چاہیے، اور ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سب نے اس فیصلے کو مان لیا۔ وہ یہ واقعہ جو لکھا ہے وہاں ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہے، بہت پسند آیا ہم کو، کہ مصنف نے لکھا ہے کہ آج کاندھلا کے اندر مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔
تو ایسا انصاف ہوتا ہے. ایک واقعہ ہے محمد تغلق، بڑا بادشاہ گزرا ہے سلطنت کے دور میں تقریباً 700 سال پہلے. اس زمانے میں انصاف ہوتا تھا. انصاف کوئی بادشاہ کی کسی عالم کسی کی دخل اندازی انصاف میں نہیں. قاضی جو کہے، اگر بادشاہ کے خلاف کیس ہے تو بادشاہ کو بھی حاضر ہونا پڑتا تھا. عمرو ابن عاص کو بھی حاضر ہونا پڑا عدالت میں، گورنر کو، جب حضرت عمر نے آرڈر کیا. تو محمد تغلق کا ایک واقعہ ہے، روزن تاریخ ایک کتاب ہے، اور اسی طرح کئی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. محمد تغلق ایک مرتبہ گھومنے کے لیے جا رہے تھے صبح صبح لکڑی لے کے، اور ایک غیر مسلم بچہ، دلت بچہ دوڑ کر آ رہا تھا اپنی دھن میں اور ٹکرا گیا بادشاہ کے ساتھ. اب ادھر بادشاہ ہے، بادشاہ غصے ہو گیا محمد تغلق، اور ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، بیت کی لکڑی تھی، اس سے پٹائی کر دی بچے کی. بچہ گھر گیا تو اس کی ماں نے کیس کیا عدالت کے اندر، قاضی کے یہاں کیس کیا. محمد تغلق کو حاضر ہونا پڑا کٹہرے. کہاں کیا ہے سب پوچھا گیا. پھر اس کے بعد جج نے مہلت دی بادشاہ کو کہ 3 دن کے بعد پھر کیس چلے گا، یا تو آپ اس خاندان کو منا لیجیے یا پھر سزا کے لیے تیار رہے. 3 دن کے بعد بادشاہ سمجھا نہیں پایا، وہ تو کہتے ہم کو انصاف ہی چاہیے. پھر محمد تغلق کو حاضر ہونا پڑا، اور قاضی نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ اسی لکڑی سے 21 لکڑیاں، ہندوستان کا بادشاہ محمد تغلق، ایک بڑے علاقے کا بادشاہ، چھوٹا نہیں بہت بڑے علاقے کا، اس کو 21 لکڑیاں بھری عدالت کے اندر مارے گا. اور بچے نے بادشاہ کو 21 لکڑیاں ماری. جب مار چکا تو بادشاہ نے اسی عدالت کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا الحمدللہ آج بھی عدالت میں انصاف قائم ہے. بادشاہ نے کوئی شکایت نہیں کی یا اس کی بدلی نہیں کر دی، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھی. تو یہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے ہمارے بڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے. بیت المقدس فتح کرنے کی جب بات تھی، بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا، کیونکہ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ اس طرح کا آدمی آئے گا، بالکل سادہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، وہ اس کو فتح کرے. عمرو ابن عاص فتح کرنے کے لیے فتح نہیں ہو رہا، کئی دن گزر چکے، ایک عرصہ گزر چکا. اب ان کا جو ٹاپ پادری تھا سوفرونیس، اس نے بات رکھی کہ بھائی تمہارے بادشاہ کو خود کو یہاں بلا تو بات آگے چلے. اب بات صلح کے اوپر آئی. عمرو ابن عاص نے، کیونکہ مدینہ تو بہت دور، خط بھیجا کہ آپ کو آنا ہے. اور پھر وہ واقعہ تو مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھتے ہیں، غلام بیٹھتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں، غلام بیٹھتا ہے. جب سیٹی میں داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو غلام اونٹ پر ہیں، بادشاہ چل رہے ہیں. یہاں تک کہ غلام نے بہت کہا کہ حضرت دوسروں کی بات چھوڑو، ہمارے مسلمان کیا کہیں گے، مجھے ماریں گے کہ یہ بادشاہ کو چلوا رہا ہے اور یہ اونٹ پر بیٹھا ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں، جو طے ہوا اسی کے مطابق ہوگا. تو جب شہر میں داخل ہوئے تو اونٹ پر غلام ہیں اور حضرت عمر چل رہے ہیں. بادشاہ جو بہت بڑے علاقے کے بادشاہ، 1/3 دنیا کے بادشاہ چل رہے ہیں. جب پہنچے شہر کے اندر اور بھاپ لیا عیسائی علماء کہ یہی آدمی ہے. بات پھر چرچ آف ہولی سیپلچر وہاں کہ بھائی وہاں بات چیت کریں گے، معاہدہ کریں گے اور یہ بیت المقدس کی چابیاں تم کو سونپ دیں گے. چرچ کے اندر بات چیت چل رہی اور نماز کا وقت ہوا. جو سوفرونیس تھا ان کا مین پادری کہا کہ حضرت آپ یہی نماز پڑھ لیے، چرچ میں کوئی حرج نہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم باہر نماز پڑھیں گے. وہاں سے باہر چلے گئے، باہر نماز پڑھی، پھر آ گئے. کہا یہاں کیوں آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا کہ کل اٹھ کر یہ مسلمان
کہیں گے کہ اس چرچ کے اندر ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی، ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اور ہم ایسا ہونے دینا نہیں چاہتے. تو یہ احتیاط کرتے تھے انصاف کے اندر. سورہ حدید کی یہ بہت اہم ترین آیت الحدید یعنی لوہا، کیونکہ بات آئی کہ اللہ کو پہچانو، شروع اسی سے ہوا. شروع کی جو آیتیں 6 آیتیں، ایک اللہ کو مانو، هو الاول والآخر، وہی ہے العزیز الحکیم، وہی ہے، اسی کی عبادت کرو. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وما لکم الا تنفقوا، تم کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ اگر بے توجہی برتی اور منافقت اگر قائم ہو گئی تو یہ انجام ہوگا، اور اگر ایمان پر ڈٹے رہے تو پل صراط کے اوپر تم کو نور حاصل ہوگا. یہ ساری باتیں ذکر ہوئی. پھر اس کے بعد آیا کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود تماشا ہے. یہ صورت کے اندر ذکر آیا. پھر آیا کہ بھئی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اگر تم کو مقابلہ کرنا ہے تو اس کھیل کود کی دنیا میں نہیں، یہ عبادات میں مقابلہ کرو، اللہ کی مغفرت کو طلب کرنے میں مقابلہ کرو. یہ بات آئی. اب اہم ترین مقصد آیا کہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ بھیجتے تھے اس لیے کہ اب تو کوئی رسول آنے والے ہیں نہیں. رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ سارا تو ہی اللہ کی پہچان کروانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف مائل کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ، یہ ساری چیزیں تو ہیں. اہم ترین باتیں ان میں سے ایک یہ ہے انصاف کو قائم کرنا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انصاف کو تھامے رہو. یہ ان مقصدوں میں سے ایک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جو اعلان کیا گیا معاون چیریٹیبل ٹرسٹ کے لیے، یہ بہت ساری خدمات انجام دیتا ہے، بروڈا کے اندر ہے. الحمدللہ اس کا انتظام بھی اچھی طرح ہوتا ہے. آپ حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس کے اندر مدد فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من راشدین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. یا اللہ رمضان کا بابرکت عشرہ چل رہا ہے. یا اللہ جس کی مغفرت اس مہینے میں نہیں ہوئی، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعائیں کی ہیں. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ صحیح زندگی پر آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انصاف کو قائم فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر انصاف کو قائم فرما، مل جل کر ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرما، محبت کی فضا کو اس ملک کے اندر عام فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما، مسجدوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما، تمام مسلمانوں کو آباد فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عزت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ عزت والی زندگی عطا فرما، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ سچائی کو عام فرما، ملک کے اندر سچائی کو عام فرما، امانت داری کو عام فرما، دینداری کو عام فرما، تیرے خوف کو عام فرما، انسانیت کو عام فرما، آپسی ہمدردی کو عام فرما. یا اللہ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جہنم کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم تمام کو جنت میں اونچا مقام نصیب فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب
نصیب فرما. یا اللہ انہی کی بدولت آج ہم تیرا نام لے رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں. یا اللہ انہوں نے محنت کی تو آج ہم مسجد کے اندر تیرا نام لے رہے ہیں. یا اللہ انہیں بھرپور بدلہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما, دعوت کی محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ملک میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما, تبلیغ کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کی تلاوت ہم سب کو نصیب فرما, کلام پاک کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.